السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ آج کا ٹاپک دعاؤں کی قبولیت کے طریقے، کیسے اللہ کو ہم اپنی دعاؤں پر راضی کر سکتے ہیں۔ آج کی موٹیویشن اور انفارمیشن جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے تاکہ جو دعا کی قبولیت کے طریقے ہیں وہ آپ تک میں اچھے طریقے سے پہنچا سکوں، اور وہ تمام میری بہنیں جو پریشان ہیں اور وہ تمام لوگ جو اپنی دعاؤں کے فوراً قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں، امید کرتی ہوں یہ ان سب کے لیے ان سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ شروع کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت زیادہ جلدی باز انسان ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی ہر چیز جلدی جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ صبر کرنا، انتظار کرنا ہماری طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ اس لیے جب ہماری کوئی دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فائدہ ہی نہیں، اتنا مانگا ہے مل ہی نہیں رہا۔ جب میری بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو میں پریشان ہوتی تھی، روتی تھی، لیکن یہ سب پریشانی میں لوگوں کو سناتی تھی اور مزید پریشان ہو جاتی تھی۔ مطلب ایسا کہ میری پریشانی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی تھی اور دعا مانگنا میں چھوڑ دیتی تھی کچھ ٹائم تک۔ یہ عمل میرے ساتھ چلتا رہا جب تک میں اس بات کو سمجھ نہیں گئی کہ میرے ساتھ کون ہے۔ وہ دعائیں جو میں مانگتی تو اپنے اللہ سے تھی، لیکن ان کا جواب میں لوگوں سے پوچھتی تھی۔ بھلا کوئی انسان ہمیں جان سکتا ہے کہ کیا ہم مانگ رہے ہیں؟ اس کی شدت کو، اس درد کو ہم لاکھ کہیں کہ کوئی انسان ہمیں جانتا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف آپ کا اللہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں جو میں نے عرصہ گزارا وہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ ہمیں اپنے اور اللہ کے تعلق میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ مانگتی تو رب سے تھی، لیکن ان کا جواب میں لوگوں سے پوچھتی رہی۔ ان کے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو میں خود تھی۔ کبھی سوچا ہے جب صبح ہوتی ہے تو کیا یہ عمل فوراً ہو جاتا ہے؟ مطلب اس صبح دن کے نکلنے کے بیچ میں ایک پروسیس ہوتا ہے، جیسے رات کا گزرنا اور دن کا گزرنا، مطلب آہستہ آہستہ اپنے مقرر وقت پر یہ سب عمل روزانہ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کو بھی اس دعا کے لیے، دعا کے قبول ہونے تک بہتر انسان بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس بہترین جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ جب اللہ اس پوری کائنات کا نظام اتنے خوبصورت طریقے سے سنبھالے ہوئے ہے تو کیا جو آپ اس سے رو رو کر تڑپ کر مانگ رہے ہیں وہ ایسے ہی مل جائے گا؟ چاہے کوئی انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے یہ انتظار آپ کو نکھار رہا ہو، یا وہ چیز جو آپ اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کو آپ کے حق میں بہتر بنایا جا رہا ہو۔ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اس چیز کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہو۔ میں بھی آپ جیسی ہی ہوں، مجھ میں بھی کوئی شعور نہیں تھا، بس ایک جستجو اور ایک جنگ لڑ رہی تھی خود میں کہ کب میری دعا قبول ہوگی، کب میں اپنی زندگی میں سکون حاصل کروں گی۔ بس بھاگ رہی تھی نفس کے پیچھے، لیکن وہ ذات، وہ خالق کائنات ہمیں جب انتظار اور صبر سے آزماتا ہے تو وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ انتظار صبر سے ہمیں اس لیے آزماتا ہے کہ کچھ چیزوں کا فوراً سے مل جانا ہمیں تباہ کر دینا ہوتا ہے، لیکن ہم گناہ گاروں، خطا کاروں کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، وہ اس لیے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس اذیت سے خود کو آزاد کرو۔ یہ سب آپ نے ہی کرنا ہے، کوئی آپ کو نکالنے نہیں آئے گا سوائے اس رب رحیم ذات کے۔ وہ آپ کو نہ تو اذیت دیتا ہے اور نہ ہی اذیت میں رکھتا ہے کہ آپ کو محروم رکھے۔ آپ سب نے سب سے پہلے اپنے اندر کے منظر کو بدلنا ہے، ناممکن اور ممکن کے وسوسوں سے خود کو آزاد کرنا ہے۔ میں بھی آپ جیسی ہی ہوں، یہ سب کوشش میں بھی اپنی زندگی میں کر رہی ہوں اور سیکھ رہی ہوں اندھیرے سے روشنی تک کا سفر۔ آپ سب سے اس پوری بات کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک دعا کے نظام کو سمجھ سکیں۔ ہر چیز کی طرح دعا مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح سے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ اپنی ماں باپ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز کی آپ
ان سے خواہش کرتے ہیں تو آپ لاڈ کے ساتھ، آپ پیار کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی من پسند چیزوں کے ساتھ۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور یہ کون سے طریقے ہوتے ہیں؟